رات کے وقت سیاہ اندھیرے کمرے میں ایک معصوم سے خوبصورت اور کم عمر لڑکی ایک بیڈ کے ساتھ زنجیروں میں جکڑی ہوئی حالت میں موجود تھی۔ اس کے جسم پر ہلکے آسمانی رنگ کے کپڑے موجود تھے، جبکہ دوپٹہ کہاں گرا ہوا تھا کچھ پتہ نہ تھا۔ بال ایک ڈھیلی سی چٹکی میں بندھے تھے۔ وہ ہوش میں نہ تھی اور کتنا وقت گزر چکا تھا یہ بھی معلوم نہ تھا۔ آخرکار وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی تھی۔ ذرا سا ہلنے پر اس کے جسم میں سر اور شدید قسم کا درد اٹھا تھا، جو شاید اس نشہ آور دوا کا اثر تھا جو اس کی گردن میں انجیکٹ کی گئی تھی۔ بمشکل آخرکار اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور خود کو نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تھا۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا اور سیاہی میں ڈوبا یہ کمرہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا لیکن وہ اٹھ نہیں سکی تھی۔ اس کی نازک کلائیاں زنجیروں میں جکڑے بیڈ کے جالی دار تخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ ہاتھ کھینچنے پر کلائیوں میں اٹھنے والی تکلیف پر اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ بے چینی میں اس نے زنجیروں کو الٹتے پلٹتے اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار وہ اس کی نفیس سی کلائیوں پر زخم ڈالتی جا رہی تھیں۔ جس قدر مضبوطی سے وہ لوہے کی زنجیریں اس کی کلائی پر بندھی تھیں، خوف اور گھبراہٹ میں ہار مانتے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ آج دوپہر میں ہوا تمام واقعہ اس کے ذہن کے پردوں پر گردش کرنے لگا تھا، جو اس کے ذہن میں خوف اور آنکھوں میں آنسو ایک ساتھ بھر گیا تھا۔ ایک بار پھر خوفزدہ ہوتے اس نے آس پاس دیکھا تھا۔ وہ خوفناک شخص اس کے پاس نہ تھا۔ یہی دیکھتے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی، لیکن غم اور خوف تھا جو دل میں بیٹھ گیا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ 19 سالہ لڑکی بری طرح رو دی تھی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لے جائیں مجھے یہاں سے، پلیز بھائی۔ وہ روتے ہوئے اس بھائی کو یاد کر کے اس سے فریاد کر رہی تھی جس نے آج اپنے قرض کی خاطر اسے ایک درندے کو بیچ ڈالا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اسی نے اسے پالا تھا، لیکن آج وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ اپنے برے سے برے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ قصہ آج دوپہر کا۔ ایک شخص کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ مکمل سیاہ رنگ میں ملبوس تھا، آنکھیں گہری سیاہ اور ایسی تھیں جسے دیکھ لے اس میں خوف بھر دیتی تھیں۔ ہاتھوں پر سیاہ دستانے اور ہاتھوں میں ایک گن موجود تھی۔ وجیہہ اور سحر انگیز شخصیت رکھنے والا یہ شخص کسی حیوان سے کم نہ تھا۔ بے حد سنجیدہ چہرہ لیے وہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا جس کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اور مار مار کر اسے بری طرح زخمی کر چکے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم کسی بھی کونے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ تم شاید بھول گئے تھے کہ تم سرمد حیدر سے ٹکرائے ہو۔ کوئی بات نہیں، مجھے تمہیں یاد کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی سرد سی خوفناک آواز سے اس زخمی آدمی کو بے حد خوف آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے کوشش کی تھی لیکن نہیں کر سکا، وہ میرے بس کا نہیں، خدا را معاف کر دو مجھے، باقی میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کر دوں گا۔ وہ روتے ہوئے اس حیوان کے سامنے گزارش کرنے لگا تھا۔ اوہ تو تم قرض ادا کر دو گے؟ کیسے ادا کرو گے؟ نشے مستور ایک کونے میں ہر وقت پڑے رہ کر؟ اور تم جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دے کر یہاں آ کر چھپ گئے۔ تمہیں سزا تو ملنی چاہیے نا، خوفزدہ کر دینے والی آواز میں کہتے اس نے گن لوڈ کی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا جو اسے دھوکہ دے جائے۔ خلیل کی آنکھوں میں خوف اترا تھا، اسے موت اپنے بے حد نزدیک نظر آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے منت فریاد کرنے لگا تھا، جس پر اس شخص کو رحم تو بالکل بھی نہیں آنے والا تھا۔ عین اس لمحے ایک 19 سالہ معصوم سی لڑکی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کندھے پر بیگ تھا، شاید کالج سے واپس لوٹی تھی وہ۔ گھر اپنے سامنے اس منظر کو دیکھتے وہ دہل گئی تھی۔ خوف سے ایک جگہ کھڑے وہ کبھی اپنے سامنے اپنے زخمی بھائی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس شخص کو جس نے اس پر گن تان رکھی تھی۔ سرمد حیدر کی نظریں بھی اس لڑکی کی طرف اٹھی تھیں اور پلٹنا بھول گئی تھیں۔ ہزل آنکھوں والی وہ معصوم سی لڑکی آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اپنے بھائی کو۔
بھائی، رندی ہوئی آواز میں اس نے خلیل کو پکارا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اپنی بہن پر نظر پڑتے ہی خلیل کی آنکھوں میں دوہرا خوف آیا تھا۔ یہاں نہیں آؤ، جاؤ یہاں سے تم، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ چیخا تھا، جبکہ سرمد حیدر کی گہری سیاہ آنکھوں میں کچھ اترا تھا۔ اپنے بھائی کے لفظوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اگر تمہارے قدم ایک انچ بھی مزید اس کی طرف بڑھے، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کرنے میں۔ اس کی بھاری آواز کانوں میں پڑتے ہی اس معصوم سی لڑکی کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ سرمد حیدر کی نظروں نے اس لڑکی کو سرتا پیر دیکھا تھا۔ آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے وہ بے حد پیاری سی لڑکی تھی۔ ہیزل آنکھیں سرمد حیدر کی سیاہ گہری خون آشام آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جو اس لڑکی کو بے حد خوفزدہ کر گئی تھیں۔ سفید رنگت، گلابی ہونٹ، چوڑے جسامت، وہ سرمد حیدر تھا جو سیاہ رنگ میں ملبوس قدرت کا کوئی شاہکار ہی لگتا تھا۔ آپ کون ہیں اور میرے بھائی کو کیوں پکڑا ہے؟ وہ اس شخص سے ڈرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس پر ایک کٹیری نگاہ ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہونٹوں کے کنارے خطرناک مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اس نازک خوف سے کانپتی ہوئی لڑکی کے بے حد نزدیک جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے آنکھوں میں ایک گہری دلچسپی ابھری تھی۔ ہاتھ میں پکڑے گن کے سرے سے اس نے اس نازک سی لڑکی کے گال کو چھوا تھا، جس پر وہ خوف سے لرزتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تو تمہارے پاس یہ تمہاری خوبصورت سی بہن بھی موجود تھی؟ تم نے تو کہا تھا تم تنہا ہو۔ ایک اور جھوٹ۔ اس کے لہجے کے تجسس پر خلیل کا دل خوف سے کانپا تھا۔ اگر اس نے اسے بھی مار دیا تو؟ لیکن وہ نہیں جانتا تھا سرمد حیدر کے دماغ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک کچھ موجود تھا۔ اسے جانے دیں باس، وہ معصوم ہے، آپ کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لیں، لیکن اسے جانے دیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے منت فریادیں کر رہا تھا، جس کا کبھی اس شخص پر اثر ہوا تھا اور نہ کبھی ہونا تھا۔ کیسے جانے دوں؟ تمہاری بہن مجھے اچھی لگی، اور جو چیز مجھے ایک بار اچھی لگ جائے وہ میری۔ ویسے بھی زندگی آج کل بور چل رہی ہے۔ تمہاری بہن میرے کچھ وقت کا پسندیدہ کھلونا رہے گی۔ تمہارا قرض میں نے معاف کیا تمہاری بہن کے بدلے، بلکہ جتنے چاہیے اور پیسے لے سکتے ہو تم میرے آدمیوں سے اپنے نشے کے لیے۔ وہ شخص اتنے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے کسی انسان کے متعلق نہیں، بلکہ واقعی وہ کسی کھلونے کی خریداری کی بات کر رہا ہو۔ اس معصوم لڑکی کی ہیزل آنکھوں سے بے اختیار کئی آنسو گرے تھے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس نے جو سنا ہو اس پر یقین نہ آیا ہو۔ اس نے کبھی اپنے بھائی کو نشہ کرتے نہ دیکھا تھا۔ وہ بچی ہے ابھی، اسے چھوڑ دیں باس، میں بھر دوں گا تمام قرض، پلیز آپ اسے جانے دیں۔ وہ گڑ گڑایا تھا اس کے آگے۔ اس کے گڑ گڑانے پر سرمد حیدر نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ خلیل کو چھوڑ چکے تھے اور اس کے سامنے نشے سے بھرا بیگ اور پیسے رکھے تھے جو اس آدمی کی کمزوری تھے، جبکہ وہ حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اتنا پیسہ اور نشہ دیکھتے خلیل کی آنکھوں حیرت سے واہ ہوئی تھیں۔ وہ ڈرگس لینے کا عادی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے سرمد حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ ڈیل پسند آئی تھی۔ اور ویسے بھی نشے کے عادی لوگوں کے سامنے ان کا پسندیدہ نشہ رکھ دو تو انہیں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ میں چاہتا تو تمہیں مار کر بھی تمہاری بہن یہاں سے لے کر جا سکتا تھا، لیکن زندہ چھوڑ رہا ہوں تمہیں۔ احسان کیا تم پر، دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آنا اور بھول جانا کہ تمہاری کوئی بہن ہے، ورنہ تمہیں مارنے میں مجھے ذرا وقت نہیں لگے گا۔ وہ خلیل کو دیکھتے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا تھا اور اس کی طرف دیکھتے خلیل نے فوری سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اپنے بھائی کے ہاتھوں اپنا سودا ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھائی ان کاموں میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ وہ چند پیسوں کی خاطر اسے بھول جائے گا، اسے بیچ ڈالے گا۔ میں کبھی آپ کو نظر بھی نہیں آؤں گا۔ اس نے ڈرگ کا پیکٹ اٹھاتے کھولتے کسی بے حد بھوکے بچے کی طرح وہ لی تھیں، اور اسے ایسے دیکھ کر اس معصوم لڑکی کی آخری امید بھی ٹوٹی تھی۔ وہ خوف سے کبھی اس خوفزدہ کرنے والے شخص کو تو کبھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ سرمد حیدر نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے اس کی کلائی تھامی تھی، اسے ساتھ لے جانے کے لیے، جسے وہ ایک جھٹکے میں واپس کھینچ چکی تھی۔ اسے اپنی کلائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں کہیں نہیں جا رہی بھائی، اس آدمی کے ساتھ بالکل بھی نہیں جا رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، پلیز بھائی۔ وہ روتے ہوئے فرش پر گر گئی تھی۔ بھائی کی طرف جانے کی ہمت نہ تھی۔ راستے میں وہ شخص کھڑا تھا۔ اسے روتے دیکھ سرمد حیدر بھی اس کے سامنے ایک گھٹنا ٹکائے زمین پر بیٹھا تھا۔
خواہ کی ضد تمہیں مزید مشکل میں ڈالے گی. جتنی جلدی قبول کر لو کہ اب تم میری ہو اور تمہیں میری قید میں رہنا ہے، تمہارے لیے اتنا بہتر ہوگا. اس کی سرد نظریں اس لڑکی کو اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں. وہ کانپ گئی تھی اس کی آواز پر. نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ. مجھے نہیں جانا. مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. پلیز دور ہٹیں. وہ روتے ہچکیوں سمیت بولی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت پہ مسکرایا تھا. اور تمہیں لگتا ہے یہاں پر تمہاری مرضی جاننے یا ماننے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں تاریکی اتری تھی. اپنے آدمی کے ہاتھ سے انجیکشن پکڑتے اس نے ایک جھٹکے میں اس لڑکی کی گردن میں اتارا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش کھو چکی تھی. جسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہ باہر کی طرف چل پڑا تھا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو ڈالتے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے کسی کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو. حال سیاہ نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی رو رہی تھی. دل ہی دل میں وہ دعا گو تھی کہ بس ایک برا خواب ہو یہ اور کچھ بھی نہیں. لیکن وہ حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھی. چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا. کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا. خاموشی میں بھاری بوٹوں کی چاپ اس کے دل پر پڑی تھی. اس کی ہیزل نظریں اٹھی تھیں اور اس شخص کی سرد نظروں سے ملی تھیں. اس کی نظریں اندر تک چیرتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں. جیسے جیسے وہ شخص اس کے قدم اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے، خوف سے اس کے جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی تھی. میرے پاس نہیں آنا، پلیز نہیں آنا، جانے دو مجھے، پلیز جانے دو، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کی حالت اس شخص کو مزید لطف دے رہی تھی. وہ مسلسل سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو جا رہی تھی اور آخر وہ بیڈ کے تخت کے ساتھ جا لگی تھی. پیچھے جگہ ہی نہ رہ گئی تھی. اچانک ہی اسے اپنے سامنے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا. وہ خوفزدہ تھی، ادھر ادھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تھی. پہلی بار وہ کسی کے سامنے بغیر دوپٹے کے تھی. جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں دوپٹہ اہمیت رکھتا تھا، لیکن جس کلاس سے وہ شخص تعلق رکھتا تھا وہاں دوپٹے کی اہمیت نہ تھی. دوپٹہ بھی نہ ملنے پر وہ آخر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی تھی. اس کے قریب بیٹھتے وہ بغور اسے دیکھنے لگا تھا. اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ اس کے ساتھ آ لگی تھی. خوف سے سانسیں روکے وہ اسے دیکھنے لگی تھی. اس کی سخت گرفت میں اسے اپنے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. سنجیدہ چہرہ لیے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا. وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی. سانسیں، دھڑکنیں تیز ہوئی تھی. اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے گرد اپنے بازو سختی سے لپیٹے اسے مزید تنگ کر گیا تھا. اتنا کہ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی. ایک ہاتھ کی پشت سے سرمد حیدر نے اس کے گال کو چھوا تھا. اس ٹھنڈے لمس پر وہ کانپ اٹھی تھی. بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ. پہلی بار میں کسی لڑکی کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا ہوں. اس کی گہری آواز میں عجیب سا تاثر تھا. جبکہ وہ آنکھیں بند کیے چہرہ جھکائے بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح وہ اس سے دور ہو جائے، وہ اسے جانے دے، جو ناممکن سا تھا. ابھی وہ اس کے اندر کے حیوان سے ناواقف تھی. اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا. اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں. اس شخص کا قریب ہونا عذاب گزر رہا تھا. انجان لمس اس کے لیے زہر سے بھی بدتر تھا. خوف کے باعث وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی. وہ ایک کمزور اور معصوم سی لڑکی تھی جو اس شخص کے سامنے بے بس تھی. اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو کو اس نے دلچسپی سے دیکھا تھا. دھیرے سے اس نے ان آنسوؤں پر پھونک ماری تھی. اس کی گرم سانسیں اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے اس نے خوف سے چیختے دور ہونا چاہا تھا، لیکن اس کی آواز اس بے رحم شخص کی گرفت میں کہیں کھو گئی تھی. مجھے جانے دیں، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز جانے دیں، وہ روتے اٹکتے بمشکل بولی تھی، جس پر اس شخص نے اپنی گرفت اس لڑکی پر اس قدر سخت کی تھی کہ اس کے لیے سانس تک لینا مشکل ہوا تھا. وہ انجانے میں اس کے غصے کو بڑھا گئی تھی. تم سے کہہ چکا ہوں کہ اب تم میری ہو. خریدا ہے تمہیں تو زر خرید غلام ہو تم میری، چاہے مرو یا جیو، لیکن تمہاری باقی کی زندگی یہاں ہی کٹنے والی ہے. اگر تم نے دوبارہ ان خوبصورت ہونٹوں سے کسی کا نام لیا یا جانے کی بات کی تو تمہاری سانسیں اس طرح سے کھینچ کر نکالوں گی کہ صرف موت آنا باقی رہ جائے گی. کہو آج کے بعد تم حرکت نہیں کرو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کی سانسیں تک خشک کر رہا تھا.
کہو۔ اس کے نہ بولنے پر وہ چیخا تھا اور اس کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا تھا۔ نہیں کہوں گی، وہ فوری ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ بس اس پاگل شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ گڈ گرل، وہ فوری دھیما پڑا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو وہ انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرال فاطمہ۔ نام تو خوبصورت ہے تمہارا، بالکل تمہاری طرح، لیکن تم کسی پھول کی طرح نرم و نازک ہو۔ پیٹل۔ پیٹل نام پرفیکٹ رہے گا تمہارا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھنی تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، اور اس نے خاموشی سے اس کا حکم مانتے آنکھیں کھولی تھیں۔ ہیزل رنگ کی خوبصورت روئی ہوئی نم آنکھیں، سفید گلابی رنگت، کانپتے نرم ہونٹ، وہ سامنے بیٹھے پاگل شخص کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ چند لمحے وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میرال کو اس شخص سے بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کسی بھی طرح وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن زنجیروں میں قید اس کی کلائیاں اس کی کمر سے پیچھے کو تھیں۔ وہ انہیں آگے بھی نہیں لا سکتی تھی، اور کمر پر موجود اس کی سخت گرفت سے اب ہڈیاں تک درد کرنے لگی تھیں۔ اس نے اتنی تکلیف زندگی میں برداشت نہیں کی تھی جتنی ان چند لمحوں میں اس شخص نے اسے دے دی تھی۔ یا اللہ، اس شخص سے نجات دے دیں مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، اسے دور کر دیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ سرمد حیدر اس کی گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اس نے انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سختی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میرال کو اپنا پورا جسم انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس سے دور ہونے کے لیے مچلی تھی، جس پر وہ اس پر گرفت مضبوط کرتے اسے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ اپنی کلائیاں زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے وہ مسلسل موڑ رہی تھی، اور وہ اس کی کلائیوں کو زخمی کر چکی تھیں۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن اس شخص کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس پر ایسے چھایا تھا جیسے کسی شکاری کو اس کا پسندیدہ شکار مل گیا ہو۔ ہر لمحے میرال میں اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی بری طرح، لیکن اس شخص پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ شدت میں اس کی گرفت کو مزید سخت کرتا جا رہا تھا۔ اسے خیال بھی نہ تھا کہ اس کی گرفت میں کوئی شکار نہیں بلکہ ایک نفیس لڑکی ہے۔ آخر کار وہ اس تکلیف اور خوف کو برداشت نہیں کر سکی تھی اور ہوش کھو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے پر وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا، جس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈلے تھے اس کی حالت کو دیکھتے۔ انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کا خون صاف کرتے، چہرہ اس کے بالوں کے قریب لے جاتے، سرمد حیدر نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اس پر گرفت ڈھیلی کرتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ نظر اس کی کلائیوں کے زخم پر پڑی تھی۔ دھیرے سے اس نے میرال فاطمہ کی کلائیوں کو چھوا تھا۔ درد کے باعث بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی، اور سرمد حیدر کے ہونٹوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تم ابھی ذرا سی بھی سختی برداشت نہیں کر سکے پیٹل، ابھی تو تمہیں بہت سختیاں اور ظلم برداشت کرنا ہے اپنے اس نازک سے وجود پر۔ کیسے برداشت کرو گے تم؟ وہ نرمی سے اس کے بازوؤں کو چھوتے بول رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنی سخت نفرت ہے مجھے عورت ذات سے۔ آج تک کوئی لڑکی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، لیکن تم نے کیا، وہ بھی پہلی نظر میں۔ تو اب یہ تمہاری غلطی ہے، جس کی سزا بھی تم ہی برداشت کرو گی۔ زندگی بھر اب تم بھی جلتی رہو گی میرے ساتھ اس نفرت کی آگ میں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی اور ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ۔ وہ دیکھنے میں اور لفظوں سے کوئی دماغی مریض معلوم ہوتا تھا، جبکہ وہ تھا نہیں۔ اسے وہیں اس حالت میں چھوڑے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تھا لاؤنج کی طرف، جہاں اسے خبر ملی تھی کہ اس کا دوست اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے پاس آتے وہ اسے عام لیکن خوشگوار انداز میں گلے ملا تھا، جبکہ وہ حیران سا ہوا تھا سرمد حیدر کو اتنے خوشگوار موڈ میں دیکھتے۔ کیسے ہو تم؟ اس نے ہاتھ ملا کر سرمد حیدر صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ بھی اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ عیسیٰ فرحان نے اپنا انویلپ نکالتے سرمد حیدر کے سامنے رکھا تھا، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ کام ہو گیا؟ انویلپ اٹھا کر کھول کر دیکھتے سرمد حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، لیکن وہ عیسیٰ فرحان کی مسلسل نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنی گہری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟
ہاں، کچھ پوچھنا ہے تم سے، عیسیٰ فرحان نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تو پوچھو۔ سرمد حیدر کی طرف سے اجازت ملی تھی۔ میں نے سنا ہے تم اپنے اس محل میں ایک لڑکی کو لے کر آئے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سرمد حیدر نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں، سچ ہے۔ سرمد حیدر کا اقرار عیسیٰ فرحان کو ایک لمحے کے لیے تنگ کر گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اور تم کیسے اسے یہاں لے آئے؟ اس کی عقل ماننے کو تیار نہ تھی کہ سرمد حیدر ایک لڑکی کو یہاں لا سکتا ہے۔ وہ لڑکی میری زر خرید غلام ہے۔ میرے قرض دار کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کو، تو اس نے کچھ مزید رقم لے کر اپنی بہن بھیج دی مجھے۔ خوبصورت تھی تو بہت، تو میں نے بھی خرید لی۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، جیسے یہ بات کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو اس کے لیے۔ تم کب سے پیسوں کے بدلے میں لڑکیاں لینے لگے اور انہیں غلام رکھنے لگے؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ جب سے اس نے میری توجہ حاصل کی۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور معصوم ہے وہ، اور اب اسے سزا کاٹنی ہے اس چیز کی زندگی بھر۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی دلکش مسکراہٹ تھی، جبکہ لہجہ کسی بھی احساسات سے عاری تھا۔ عیسیٰ فرحان چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھتے اسے اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا یہ عام سا انداز کسی دشمن کے لیے بھی ہوتا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ اسے جلا کر راکھ کرنے والا ہے۔ پہلی بار کوئی لڑکی تھی اور اس لڑکی کے لیے یہ انداز، لیکن اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے متعلق بات کرتے ہوئے کچھ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ وہ سب دل میں دعاگو تھا۔ سرمد حیدر اسے اس لڑکی کو اپنی اس نفرت کی آگ میں جلاتے کہیں خود ہی راکھ نہ کر لے۔ رات کے وقت وہ میرال کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ قید تھی۔ ہاتھ میں کچھ کپڑے اور کھانا تھا۔ اس کے پاس لڑکیوں کے کپڑے نہ تھے تو وہ اپنے ہی لے آیا تھا اس کے لیے۔ نظر اس پر پڑی تھی جو بیٹھ کے تخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھکان اور تکلیف کے تاثرات واضح تھے۔ آنکھیں بند تھیں، ہاتھ دونوں اطراف میں پڑے زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، کسی کی موجودگی محسوس کرتے۔ اس نے آنکھیں کھولتے اس شخص کو دیکھا تھا اور واپس آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کھانا اور کپڑے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ گہری نگاہ اس نے اس خوبصورت سی معصوم لڑکی پر ڈالی تھی۔ نظر اس کی کلائیوں پر ٹھہر گئی تھی جو بری طرح سے زخمی تھی۔ ان سے اب خون رس رہا تھا، جو اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے کتنی کوششیں کی ہیں خود کو اس زنجیروں سے آزاد کرانے کی۔ صبح سے بھوکے پیاسے تکلیف میں اور خود کو ان زنجیروں سے آزاد کرانے کی تگدوں میں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، اتنی کہ اب یہ حالت تھی کہ وہ بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر وہ ہل کر اس سے دور بھی نہیں ہو سکی تھی۔ گالوں پر سوکھے آنسوؤں کے نشانات تھے، آنکھیں تک سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جبکہ سوکھے زخمی ہونٹوں پر خون تک جم گیا تھا۔ اس کم عمر اور معصوم لڑکی کو دیکھتے ایک پل کے لیے سرمد حیدر کے اندر ترس جاگا تھا اس کے لیے، لیکن اگلے ہی پل سو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے اس نے نرمی سے ان زخموں کو انگلیوں سے چھوا تھا جس پر میرال کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی کلائیوں کا؟ تم جانتی ہو تمہارا جسم اب تمہارا نہیں رہا، یہ میرا ہے، یہ میری ملکیت ہے، جسے میں نے دگنی قیمت دے کر خریدا ہے۔ تو صرف میرا حق ہے اس کے ساتھ جو میں چاہوں کروں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری خریدی ہوئی ہو۔ تمہیں صرف میرا حکم ماننا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ خود کو خراش پہنچانے کی بھی کوشش کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ وہ پرسکون انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ صرف بند آنکھوں سے اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے لفظ اس معصوم لڑکی کے اندر بہت کچھ توڑ رہے تھے، لیکن وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر اندازی سرمد حیدر کو تیش دلا گئی تھی۔ اس کی زخمی کلائی کو اس نے سختی سے مٹھی میں جکڑا تھا، جس پر اس کے حلق سے تکلیف کی شدت سے چیخ نکلی تھی۔ کچھ کہا ہے میں نے، جواب دو، میرا کہا سمجھ آیا کہ نہیں؟ وہ غصے میں تان پیستے بولا تھا، جس پر میرال نے فوری سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جی سمجھ گئے۔ اس کے جواب دینے پر اس نے زخمی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اگلی مرتبہ اگر تم نے میرا کہا نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہتر نہ ہوگا۔ کھانا اور کپڑے رکھے ہیں، نہا کر تبدیل کرو۔ میں دوبارہ آؤں تو مجھے اس حالت میں نظر نہ ہو۔ اسے تنبیہ کرتے اس نے جیب سے چابی نکالتے ان زنجیروں کے لاک کھول دیے تھے۔ کلائیوں کو ان زنجیروں سے رہائی ملنے پر میرال فاطمہ کا سانس بحال ہوا تھا۔ اس نے فوری اپنے ہاتھوں کو اپنی گود میں چھپایا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کی فضول کوشش نہیں کرنا، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تمہیں دیکھ لیا میں نے تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے تو بہت کچھ غلط کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ اسے وارننگ دیتے وہ یہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی کلائیوں کو تھامتے اپنے نصیب پر رو پڑی تھی۔
اس نے زندگی میں کبھی اتنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ ایک معصوم سی سیدھی سادھی لڑکی تھی جسے اس کے ماں باپ نے پالا تھا، اور اس کے بعد اس کے بھائی نے بھی اسے بے حد پیار سے رکھا تھا۔ اس نے کبھی برے سے برے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کوئی انجان آدمی اس کے گھر آئے گا اور اس کا بھائی چند پیسوں کی خاطر اسے اس شخص کو بیچ دے گا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی بہت بری طرح۔ یہاں پر اس کی قید میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور کوئی امید بھی نہ تھی یہاں سے جانے کی یا کوئی اس کی مدد کو آتا۔ 2 ہفتے بعد میرال فاطمہ کو سرمد حیدر کی قید میں 2 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ بے حد بدل گئی تھی۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ ہونٹوں سے ایک لفظ تک ادا نہ ہوا تھا اس کے۔ شاید وہ اپنی قسمت اور حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا کہا ماننے لگی تھی۔ وہ اسے جو بھی اذیت دیتا وہ خاموشی سے برداشت کر جاتی۔ نہ وہ اسے قریب آنے سے روکتی، نہ اس کے قریب آنے پر وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس کے باوجود وہ حد سے نہیں بڑھا تھا اس کے قریب آنے میں، لیکن جتنا قریب آتا اسے اتنے میں ہی ہر طرح کی اذیت سے دوچار کر جاتا، اور اس دوران سرمد حیدر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے اذیت دینے میں۔ لیکن کسی وقت اس کی اس قدر خاموشی سرمد حیدر کو ضرور حیرت میں مبتلا کرتی۔ وہ کسی بھی چیز سے انکار نہیں کرتی جبکہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ نہ اس نے ایک مرتبہ بھی دوبارہ اپنے گھر جانے کا کہا تھا، نہ بھائی کا نام لیا تھا، نہ اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش کی تھی چاہے وہ دروازہ کھلا بھی چھوڑ جاتا، نہ وہ سوئچ بورڈ سے لائٹ کھولنے کی کوشش کرتی، بس مدھم سی لائٹ جو شروع سے اس کمرے میں جلتی رہتی، اور نہ ہی اس نے ایک مرتبہ بھی کھڑکی سے پردے ہٹا کے باہر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مرہم اس کے کمرے میں ہونے کے باوجود بھی وہ ایک بار بھی زخم کو صاف کر ان پر مرہم نہیں رکھتی۔ وہ زخم جو شخص اسے دیتا، اسے 2 وقت کا کھانا ملتا جس میں سے وہ چند نوالے صرف زندہ رہنے کی حد تک کھاتی اور باقی چھوڑ دیتی۔ وہ خاموشی سے اس کا کہا کرتی، اور بیڈ پر تو کبھی فرش پر خاموشی سے بیٹھے وہ کئی گھنٹوں تک ایک غیر مرئی نکتے کو گھورتی۔ اب بھی شام کے 4 کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر گم سم سی بغیر پلکے جھپکے کسی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ حلیے سے لگتا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر آئی ہے۔ بال کھلے ہوئے ہلکے گیلے تھے۔ سرمد حیدر کا نیلے رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ان سادہ سے کپڑوں میں بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی اس کے حواسوں پر چھانے ضرور لگتی، لیکن وہ بھی کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا جو اس خوبصورتی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ وہ اب بھی کسی کو بہت بری طرح سے مارنے کے بعد سیدھا یہاں آیا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر اس کے کمرے میں کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بغیر کوئی حرکت کیے ساتھ بیٹھی اس جگہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے نظر انداز کرنے پر سرمد حیدر نے پھولیں اٹھاتے اس کی ہمت کو داد دی تھی جبکہ وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش نہ تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ وہ ذرا نہیں چونکی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ ہلکا مسکرائی ضرور تھی۔ ان 15 دنوں میں وہ جب سے آئی تھی پہلی بار سرمد حیدر نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، نہ معصومیت بھری مسکراہٹ تھی، لیکن خوبصورت اور درد بھری ضرور تھی۔ وہ تکلیف جو اس کی آنکھوں اور چہرے پر جھلکتی تھی، اسے اپنا آپ اس آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اس لڑکی کو اپنے سامنے اس طرح دیکھتے، لیکن وہ نظر انداز کرتے ایک بار پھر ظالم بنا تھا۔ کیوں ہر وقت ایسے بیٹھی رہتی ہو پیٹل؟ نرمی سے اس کی انگلیوں کے پوروں سے اس نے میرال فاطمہ کے گال کو چھوا تھا جہاں صبح اس کی انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ اس نے پلکیں جھپکتے ظالم شخص کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، وہ بھی کرتے تھے مجھ سے۔ انہوں نے کبھی ہرٹ نہیں کیا تھا مجھے، لیکن انہوں نے مجھے آپ کو بیچ دیا۔ آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے، آپ پھر بھی مجھے ہرٹ کرتے ہیں۔ آپ غلط کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے اس کمرے میں قید کر کے رکھتے ہیں تاکہ میں کہیں نہ جا سکوں، لیکن دیکھنا جب میں اس کمرے میں مر گئی آپ خود مجھے اٹھا کر باہر پھینک آئیں گے، پھر آپ مجھے ہرٹ بھی نہیں کر سکیں گے، میں آپ کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان 2 ہفتوں میں پہلی بار بولی تھی۔ وہ بات ختم کرتے مسکرائی تھی، لیکن اس کے لہجے میں تکلیف تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ سمجھ نہیں سکا تھا اس وقت اس کے دماغ کی کیا کیفیت تھی، لیکن اس کے لفظوں اور اس کے لہجے کی تکلیف نے سرمد حیدر کا دماغ ضرور جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے پر آئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو اس قدر اذیت دے چکا تھا، وہ اپنا ذہنی توازن تک کھو دینے کے در پہ تھی۔ وہ پہلی بار کسی کے لفظوں سے خوفزدہ ہوا تھا۔ میرال کی کمر پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنے بے حد نزدیک کھینچ گیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے لگی تھی اور سرمد سرخ ہوتی آنکھیں اس کی اندر کی توڑ پھوڑ کا بخوبی بتا دے رہی تھیں۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لفظوں سے ڈر جاؤں گا میں؟ اگر تم نے آج کے بعد ایک غلط لفظ بھی اپنے متعلق زبان سے نکالا تو مجھے تمہاری یہ زبان کاٹ کر پھینکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔
تم بہت فالتو بولنے لگے ہو اور مجھے نفرت ہے فالتو بولنے والی لڑکیوں سے۔ تم صرف غلام ہو میری اور وہی بن کر رہو، میری خواہش کے مطابق رہنا سیکھو۔ اس کی کان کے لوپ پر بے رحمی سے دانت کاٹتے وہ اسے کرانے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن وہ بغیر پلکے جھپکے اپنی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں۔ لیکن اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سرمد حیدر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس نازک چھوٹی سی ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں میں آج ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مضبوط بن گئی ہو، اور وہ اور اس کا یہ انداز سرمد حیدر کو اچھا لگا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا اور نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھ گیا تھا۔ میرال فاطمہ نے ایک تکلیف بھری سانس کھینچی تھی، جبکہ وہ بہت احتیاط سے اس کی آنکھوں سے نمی اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا۔ یہ بھی اس کا ایک انداز تھا اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کا، چاہے نرمی سے یا سختی سے، لیکن دونوں ہی طریقے اس لڑکی کے لیے جان لیوا تھے۔ سرمد حیدر کی قربت ہمیشہ ہی اس لڑکی کو تکلیف سے دوچار کرتی تھی۔ اس 19 سالہ معصوم سی لڑکی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سرمد حیدر کے دیے زخم اور تکلیف برداشت کر سکے۔ وہ صرف نرمی اور محبت سے واقف تھی، ان تکلیفوں کو تو وہ جانتی تک نہیں تھی جن سے وہ شخص اسے دن بدن روشناس کروا رہا تھا۔ آنکھیں سختی سے بند کیے اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا، اور وہ اس کے بازوؤں میں اس وقت کسی پسندیدہ زخمی شکار کی طرح موجود تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمی چرانے کے بعد سرمد حیدر نے اس کی نرم گال پر ہونٹ رکھے تھے، دونوں طرف ہونٹ رکھتے نرمی سے اس نے دانتوں کا دباؤ ڈالا تھا، اور میرال نے اپنی پوری قوت لگاتے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، میرے قریب نہیں آیا کریں، ہرٹ کرتا ہے، یہ برا لگتا ہے۔ نہیں پلیز۔ وہ روتے نفی میں سر ہلاتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ اس ظالم شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی جو دن بہ دن اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ تکلیفوں میں خود سے لڑ رہی تھی، لیکن اس سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ سرمد حیدر نے گہری نظروں سے اس کانپتی روتی التجا کرتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اسے رحم تو نہ آیا تھا اس لڑکی پر، لیکن وہ اسے اس حالت میں اور اپنے حد سے زیادہ بڑے کپڑوں میں بہت پرکشش لگی تھی۔ اس کے کانپنے پر وہ مسکرایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے وہ بیڈ پر لٹایا تھا، جس کے باعث وہ بھی اس کے اوپر آ گری تھی۔ اس کے ہلکے گیلے سیاہ رنگ کے بال سرمد حیدر کے چہرے پر پھیل گئے تھے، جو اسے ایک نئی خوشبو، ایک نئے نشے میں متعارف کروا گئے تھے۔ سرمد حیدر کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دی تھیں۔ ایک ہاتھ اس کے اٹھنے سے پہلے اس نے سختی سے اس کی کمر پر باندھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے نرم بالوں میں الجھایا تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو میں ایک گہرا سانس بھرتے اسے اپنی سکون اپنی رگ و پے میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سرمد حیدر کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس شخص کا سختی بھرا لمس اپنے بالوں پر محسوس کرتے اس نے اٹھنا چاہا تھا، لیکن ناممکن سا تھا۔ اس کی گرفت مزید اس کے بالوں اور کمر پر سخت ہوئی تھی، جو اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں نفرت بھر گئی تھی، جبکہ اس کے بالوں کی خوشبو سرمد حیدر کو پاگل کر گئی تھی۔ ہر چیز بھولتے وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ وہ بھی ہار مانتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ جتنا وہ دور ہونے کی کوشش کرتی وہ اسے اتنی ہی تکلیف دیتا۔ اسے ہار مانتا دیکھ وہ اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا، جس نے میرال کو سختی سے آنکھیں میچتے برداشت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کچھ وقت بعد جب وہ اس کی گردن سے پیاس بجھا چکا تو وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کی پہلے سے زخمی گردن کو کئی نشانات سے بھرنے کے بعد کیفٹ بدلتے اس نے میرال کو اپنے نیچے کیا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے ساکت تھی، لیکن بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چند لمحے وہ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ مزید اسے اپنی تکلیفوں سے دوچار کرنا چاہتا تھا، لیکن ارادہ بدلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور میرال کو اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ میرال نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ گرنے کے خوف سے وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں تھام گئی تھی، جبکہ وہ اسے اٹھائے پہلی بار کمرے سے باہر آیا تھا۔ تیز روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شدید قسم کی تکلیف اٹھی تھی۔ وہ فوری اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اتنا وقت اندھیرے میں رہنے کے بعد اتنی تیز روشنی ناقابل برداشت تھی۔
وہ اس کی حالت پر مسکرایا تھا۔ اسے اٹھایا وہ باہر گارڈن کی طرف آیا تھا، اسے نیچے اتارتے اس کے پیروں پر اس نے کھڑا کرتے اسے چھوڑ دیا تھا، جبکہ کمزوری کے باعث وہ لڑکھڑائی تھی اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں تھام گئی تھی، جسے وہ فوری طور پر کھینچ کر اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ اس کا سہارا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ جس سے وہ سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی وہ صرف اسے گرا سکتا تھا اپنے پیروں میں اور اسے اسی کی نظروں میں۔ میرال کو اپنے ہی اس عمل پر خود سے نفرت ہوئی تھی۔ اپنے سہارے کھڑے ہوتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ نظروں کے سامنے ایک خوبصورت سا گارڈن تھا جس میں کئی پھول لگے تھے، سبزہ تھا۔ اپنے سامنے اس نظارے کو دیکھتے اس کی آنکھوں کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گیا تھا۔ پرسکون ہوتے اس نے آنکھیں بند کرتے اس تازہ ہوا میں ایک گہرا سانس کھینچا تھا۔ آنکھیں کھولتے قدم پھولوں کی طرف بڑھاتے وہ ان خوبصورت پھولوں کو چھو کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ بچپن سے ہی دیوانی تھی ان پھولوں کی۔ جبکہ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس پھول کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جسے وہ تقریباً کچل چکا تھا، جو اس کی قید میں مرجھا گیا تھا۔ پیٹل، نرمی سے اس نے میرال کو پکارا تھا، لیکن وہ پھولوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے اسے نہیں سنا تھا۔ پیٹل، اس بار سرمد حیدر نے تھوڑی بلند آواز میں سختی سے اسے پکارا تھا، لیکن اس نے اس بار بھی نہ سنا تھا۔ پیٹل، اس نے دوبارہ غصے کی کیفیت میں اسے پکارا تھا، لیکن وہ اب بھی ان پھولوں کو چھوتے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے یہاں ہوتے اس لڑکی کا اسے اس قدر پھولوں میں کھو کر اسے نظر انداز کرنا سرمد حیدر کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ چند قدم چلتے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ مٹھی میں تمام پھولوں کو بھرتے کھینچ کر اس نے توڑ ڈالا تھا، جس پر میرال نے ہوش میں آتے اسے دیکھا تھا۔ وہ ان پھولوں کو نیچے پھینکتے جوتے سے مسل گیا تھا۔ ان خوبصورت اور نازک پھولوں کے ساتھ یہ ظلم اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ اس نے وہ جگہ دیکھی تھی جہاں پھول تھے اور اب وہ جگہ اجڑی ہوئی ویران تھی، جبکہ سرمد حیدر ان کے درمیان کا فاصلہ مٹاتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ اپنی سرخ سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ ان پھولوں کو کتنی چاہت سے لگایا تھا میں نے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہ ہوگا، لیکن تمہارا انہیں توجہ دینا مجھے ان سے بھی نفرت کروا گیا۔ تم میری ہو تو تمہاری نظریں، تمہاری توجہ اور تم صرف مجھ تک محدود رہنی چاہیے۔ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کسی بھی چیز کے لیے محبت نہ دیکھوں۔ وہ غصے میں اس کے چہرے کے قریب کراتے اس کا سانس سا خشک کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کی اس ظلم پر تکلیف کی انتہا پر پہنچی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی، نہیں ہوں میں نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے لفظ سرمد حیدر کو مزید طیش میں مبتلا کر گئے تھے۔ سختی سے اس نے میرال کے جبڑے کو اپنی انگلیوں میں دبوچا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہہ کر دکھاؤ، وہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ میں نہیں ہوں آپ کی، وہ تکلیف کی انتہا محسوس کرتی ضد میں کہہ گئی تھی، جبکہ سرمد حیدر نے اپنی کن پٹی کو مسلا تھا۔ اسے انتہا سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ آج کے بعد تمہاری دوبارہ یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے پیچھے لے جانے لگا تھا، جبکہ میرال نے خوف سے اسے دیکھا تھا۔ اسے پیچھے لے جاتے سوئمنگ پول کے بالکل کنارے پر اس نے میرال کو کھڑا کیا تھا اور خود اس سے دور ہو گیا تھا۔ اگر تم یہاں سے ایک انچ بھی ہلی یا پھر بیٹھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا آج رات میں تمہارے اور میرے بیچ کا ہر فاصلہ مٹا دوں گا، اور یقین رکھو تم یہ برداشت نہیں کر سکو گی، اور مرنے تمہیں میں دوں گا نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتے اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ بغیر جوتوں کے ٹھنڈے فرش پر کھڑی رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ میرال کو سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نہ تو وہ شخص ایک بار بھی اسے دیکھنے باہر آیا تھا اور نہ اس کی دھمکی پر میرال کی ہمت ہوئی تھی وہاں سے ہلنے کی۔ 3 گھنٹے مسلسل ٹھنڈے فرش پر کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں سن ہونے لگے تھے۔ درد سے، ٹھنڈ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے بھائی اور اپنی فیملی کو یاد کرتے رونے لگی تھی۔ جب اس محل میں کوئی داخل ہوا تھا اور وہ عیسیٰ فرحان تھا۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی تھی۔ اس نے رک کر مڑ کر دیکھا تھا۔ کوئی لڑکی سوئمنگ پول کے کنارے سر جھکائے کھڑی رو رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ دور سے اس کا چہرہ دیکھ پانا ناممکن تھا۔ اسے دیکھتے عیسیٰ فرحان کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا یہ جاننے میں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے ترس آیا تھا اس لڑکی کی حالت کو دیکھتے۔ بکھرے بال، زخمی ہونٹ، گالوں پر سرخ انگلیوں کے نشانات، گردن پر سرخ نشانات، ہاتھوں پر کلائیوں پر زخم۔ اس حالت میں روتے ہوئے بھی وہ بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی اسے۔ سنو، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ دھیرے سے بولا تھا، جبکہ وہ اس اچانک آواز سے چونکتے ڈر گئی تھی۔
اس سے پہلے وہ پول میں جا گرتی، عیسیٰ فرحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ سیدھا کھڑا کیا تھا۔ میرال نے پلکیں جھپکتے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا گئی تھی، آنسوؤں کو رگڑ کے صاف کیا تھا۔ اس حالت میں کسی کے سامنے کھڑے ہونے سے اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ ایک بار پھر خود سے نفرت ہوئی تھی اسے۔ اس حالت میں یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اگر سرمد حیدر نے کہا تھا وہ خوبصورت ترین تھی تو وہ واقعی خوبصورت ترین ہی لگی تھی اسے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے یہاں کھڑے ہونے کا، نیچے دیکھتے اس نے جواب دیا تو عیسیٰ فرحان کو احساس ہوا تھا سرمد حیدر نے ہی اسے کسی سزا کے طور پر یہاں کھڑا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آؤ اب چلو اندر، اس نے اسے وہاں سے چلنے کا کہا تھا، جس پر فوری نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے سرمد حیدر کی دی گئی دھمکی یاد تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ وہ مزید کئی گھنٹے یہاں کھڑی ہو سکتی تھی لیکن اس شخص کی قربت برداشت نہیں تھی اسے۔ عیسیٰ فرحان خاموشی سے مڑ گیا تھا۔ احساس تھا اسے کس قدر خوفزدہ کر رکھا ہوگا اس نے اسے۔ اندر آتے وہ خاموشی سے سرمد حیدر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سرمد حیدر نے نظریں اٹھاتے اپنے دوست کو دیکھا تھا اور دھیرے سے مسکراتے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج تم اتنی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے ہو۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر پہلے باہر ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا تھا، اس کی حالت دیکھتے تب سے کچھ کہنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ سرمد حیدر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس لڑکی کے ذکر پر اس نے ایک پل میں سرمد حیدر کے چہرے کے تاثرات اور رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ تو تمہیں اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ اس نے بامشکل لہجے کو قابو رکھا تھا۔ کیسے نہ دیکھتا، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں واقعی خود کو نہیں روک سکا اسے دیکھنے سے۔ عیسیٰ فرحان نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ یہ اس کی آنکھوں میں اترتا سرخ رنگ دیکھا تھا اس نے اس لڑکی کے متعلق اس طرح ذکر کرنے پر۔ عیسیٰ، وہ لڑکی میری ذاتی ملکیت ہے، تمہارے لیے باہر لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ آئندہ میری ذاتی ملکیت پر نظر ڈالنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ سامنے بچپن کا دوست تھا تو صرف وارننگ تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جبکہ عیسیٰ فرحان کو برا لگا تھا سرمد حیدر کا اس لڑکی کا کسی بے جان شے کی طرح ذکر کرنا۔ مجھے اس میں دلچسپی ہے بھی نہیں، وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے سرمد جسے تم اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو۔ جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ اور اب تو اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ ان سب میں اس معصوم لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، سب کا بدلہ تم اس لڑکی سے کیوں لے رہے ہو؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، جبکہ سرمد حیدر کی نظریں خون چھلکانے والی ہوئی تھیں ماضی کے ذکر پر۔ عیسیٰ، اس لڑکی کو خریدا ہے میں نے اور اچھی خاصی قیمت دے کر خریدا ہے، زرخرید غلام ہے وہ میری ملکیت ہے وہ، میرا جو دل چاہے میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو ہماری دوستی قائم رہے تو میرے اس معاملے سے دور رہو۔ وہ لہجے میں بے شمار تپش لیے بولا تھا اور عیسیٰ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، میں بس تمہیں کہہ رہا ہوں تھوڑا خیال کرو۔ انسان ہے وہ، اسے اپنی نفرت کی آگ میں جلاتے جلاتے کہیں خود نہ جل جانا۔ آخر میں یہ نہ ہو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ اور رو بھی نہ سکو۔ اس نے آخر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں بہتر جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، تم اس معاملے سے دور رہو عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، اس نے ہار مانی تھی، لیکن اس لڑکی کی گردن اور ہونٹوں پر موجود نشانات یاد آئے تھے جو اس کی قربت کے ہی تھے۔ تم نے نکاح کیا ہے اس لڑکی سے؟ وہ آخر پوچھ بیٹھا تھا اور سرمد حیدر نے سر جھٹکا تھا۔ خریدا ہے میں نے اسے، نکاح کیوں کروں گا میں اس سے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ عیسیٰ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب، بغیر نکاح کے تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ظاہر ہے، اب اسے بیوی بنا کر تھوڑی لایا ہوں، غلام ہے تو وہی رہے گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سرمد، تم بغیر نکاح کے اس لڑکی کے پاس وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا۔ تم خواہ مخواہ بات کو بڑھا رہے ہو۔ اب ظاہر ہے اسے خرید کر اب تک نکاح کر کے اس کی اتنی بھاری قیمت تو ادا نہیں کروں گا۔ نکاح کی ضرورت بھی کیا ہے جب میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید چکا ہوں۔ ویسے بھی وہ اس لائق نہیں کہ بیوی بنا کر اسے سر پر مسلط کروں۔ وہ اکتانے لگا تھا اس گفتگو سے۔ بات خریدنے کی یا سر پر مسلط کرنے کی نہیں ہے، تم اس لڑکی کو خرید کر اپنے پاس رکھ رہے ہو، کم سے کم اسے اپنے لیے حلال تو رکھو۔ تم مسلمان ہو، اگر تم حرام حلال کے فرق ہی بھول جاؤ تو کہاں کے مسلمان ہو تم؟ عیسیٰ فرحان نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ عیسیٰ فرحان، تم میرا دماغ خراب کرنے آئے تھے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخا تھا اور عیسیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج خود سرمد حیدر سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا وہ۔ تم فالتو کی نفرت ایک حادثے میں حرام حلال تک کی تمیز بھول چکے ہو۔ ایک کام کرو، تم حرام کھانا بھی شروع کر دو، تمہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ غصے سے کہتے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ جاتے وقت اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی جو اب بھی وہیں تھی۔ سر جھٹکتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اتنا یقین تو تھا اپنے دوست پہ کہ وہ اسے چھوٹی سزائیں تو دے سکتا ہے لیکن حد سے بڑھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جبکہ سرمد حیدر نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا تھا، وہ اسے گہری سوچوں میں ڈال گیا تھا۔
واقعی وہ حرام حلال کی تمیز بھول چکا تھا، لیکن وہ اب تک اس لڑکی کے اس قدر نزدیک نہیں گیا تھا۔ لیکن چھوتا تو تھا وہ اسے، لیکن وہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا۔ ماضی اس کے ذہن کے پردوں پر لہرانے لگا تھا۔ وہ کالج میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، ایک سیدھا سادہ کچھ بننے کا خواب رکھنے والا لڑکا۔ اس کا تعلق ایک رئیس خاندان سے تھا۔ سب کچھ تب بدلا جب اس کالج کی ایک لڑکی نے اس پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ صرف چند رقم کی خاطر پولیس اسے اریسٹ کر چکی تھی۔ وہ کئی دن تک روتا رہا، اپنی بے گناہی کا کہتا رہا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ جیل میں اسے 3 دن تک مار مار کر اس الزام قبول کروایا گیا۔ اسے 2 سال کی سزا ہو گئی جرمانے کے ساتھ۔ اس کے باپ نے ہر تعلق ختم کر دیا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ اس کی زندگی، خواب، کریئر سب ختم ہو گیا۔ رہائی کے بعد وہ اسے اپنے ہی گھر میں رکھنے سے انکار کر چکے تھے۔ ایک مجرم کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس دن سے اسے عورتوں سے سخت قسم کی نفرت شروع ہوئی تھی۔ وہ مجرم نہیں تھا، لیکن اب واقعی مجرم بننے لگا تھا۔ لیکن وہ عورتوں سے دور رہتا۔ شروع سے آخر تک اگر کسی نے اس کا ساتھ نبھایا تھا، اس پر یقین کیا تھا، تو وہ صرف عیسیٰ فرحان تھا، اس کا بچپن کا دوست۔ ماضی کی یادوں سے باہر نکلا تھا وہ۔ اپنی فیملی یاد آئی تھی جن سے 12 سالوں سے نہیں ملا تھا۔ ماں، باپ، چھوٹی بہن، بھائی۔ سرمد حیدر کی شکل دیکھنے کو راضی نہیں تھے۔ آنکھیں بند کرتے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اندر کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ برا ماضی، وہ واقعی غصہ سب کا اس لڑکی پر نکالتا۔ وہ اسے قابو کر کے رکھنا چاہتا تھا اپنے پاس، اس قدر کہ دوسروں کے پاس آپشن اسے چھوڑنے کا تھا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی آپشن نہ رہے۔ اپنے تمام تر محرومیوں کا بدلہ اس سے چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ جب بھی بات کرتی، وہ جب بھی کہتی اس کی نہیں ہے، تو اس شخص سے غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگتا۔ مزید کچھ وقت بعد وہ باہر آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے مزید رونے لگی تھی۔ 6 گھنٹے سے یہاں کھڑے درد سے اس کی جان جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسے یہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھنڈ سے جسم کانپ رہا تھا۔ عنقریب تھا وہ اسے پانی میں ہوش کھوتے گر پڑتی اور اسے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ روتے روتے حلق تر درد کر گیا تھا۔ بولنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ وہ معمولی سزا تھی جو اس نے میرال فاطمہ کو دی تھی، لیکن اس لالزوک لڑکی کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی۔ سوری، میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ اسے توڑ رہا تھا اور وہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی، لیکن وہ ظالم پر اس کے رونے کا کچھ اثر نہ تھا۔ تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے پیٹل، ورنہ اگلی سزا بہت بری ہوگی تمہارے لیے۔ ٹھنڈے آگے بڑھتے وہ خاموشی سے اسے اپنے بازوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کا جسم بے حد کانپتا ہوا اپنے بازوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ کمرے میں آتے اسے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ گھبراتے فوری پیچھے ہوتے تخت کے ساتھ لگتے بیٹھی تھی۔ ہلکی سسکیاں وہ اب بھی لے رہی تھی۔ چند لمحے اس کے سرخ چہرے اور پیروں کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ نرمی سے انگلیاں اس کے سرخ پیروں پر پھیرتے وہ اس کے پیروں کو سہلانے لگا تھا۔ اس کے پیروں کو سہلاتے اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس لڑکی کے چہرے پر مرکوز کی تھیں۔ وہ معصوم اس قدر رونے کے بعد تکلیف بھرا سرخ چہرہ لیے تکلیف کی انتہا پر اسے مزید خوبصورت لگی تھی۔ اپنی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اس کے پیروں پر چھوڑتے وہ جھکا تھا اور اپنے سلگتے لب اس کے گلابی پیروں پر رکھ گیا تھا۔ میرال کو اپنا پورا جسم انگاروں پر جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنے پاؤں اس کی گرفت سے نکالتے وہ پیچھے ہوتے خود خوف بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ مزید اس کے قریب ہوتے وہ چہرہ اس کی گردن کے پاس لے گیا تھا۔ خود پر ضبط کھوتے وہ اس کی گردن پر لب رکھتے پیاس بجھانے لگا تھا۔ میرال کی مزاحمت کرتے ہاتھ اس نے قابو کرتے پیٹ سے لگائے تھے۔ اس کے لمس میں عجیب سی شدت تھی، جبکہ میرال اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے جذبات کے آگے وہ مجبور ہوا تھا۔ آج وہ اسے مکمل قید کر لینا چاہتا تھا۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے اس نے گردن سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ہونٹوں کو دانتوں تلے سختی سے دبا رکھا تھا۔ انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرواتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، سختی سے، شدت سے۔ میرال کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بے چینی، تکلیف سب اس لڑکی کے وجود پر اتار دینا چاہتا تھا۔ اسے نفرت تھی عورتوں سے، اور یہ واحد لڑکی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ ظالم بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حد پار کرتا، ماضی کے تکلیف دہ لمحے اس کے ذہن میں ابھرے تھے۔ ایک بار پھر نفرت اٹھ کر آئی تھی۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے اس نے میرال کو دور پھینکا تھا۔ وہ سنبھل نہیں سکی تھی اور دور فرش پر جا گری تھی۔ ماربل کے فرش پر اس کا سر بے حد بری طرح ٹکرایا تھا۔ سرمد حیدر گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے اوپر اٹھایا تھا اور چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں چہرے پر موجود قہر دیکھتے خوف اور تکلیف سے میرال کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ سانس لو پیٹل، سانس لو ورنہ مر جاؤ گے تم میرے ہاتھوں۔ وہ دھاڑا تھا بہت بری طرح، اور میرال نے فوری ہونٹ کھولے گہرے سانس کھینچے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا آج یہ شخص اس کی زندگی لینے والا ہے۔
مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز بخش دیں، پلیز۔ وہ روتے ہوئے ضد کی انتہا پر پہنچتے اس سے فریاد کر رہی تھی، جس کی تکلیف سکون دیتی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے بہتے آنسو اور معصوم چہرے پر تکلیف دیکھتے سرمد حیدر کو احساس ہوا تھا کہ اگر اس کے دل میں عورتوں کے لیے اس قدر نفرت نہ بھری ہوتی تو وہ اس لڑکی سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا۔ ایک بار پھر اسے دیکھتے دل نرم پڑ رہا تھا، پگھل رہا تھا وہ، جو اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ اس کے بالوں کو سختی سے جگڑتے، اس کے آنسو فریادوں کو نظر انداز کرتے، وہ سختی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہ تھا آج۔ ماضی اسے بری طرح ٹریگر کر رہا تھا، پرانی تکلیفیں، زخم، سب ذہن پر بری طرح نقش تھے۔ لیکن میرال کی بس ہوئی تھی، وہ معصوم مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہوش کھوتے وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی، بازو ایک طرف ڈھیلی پڑ گئی تھی، بازو ایک طرف ڈھلک گئے تھے۔ اس کے ہوش کھونے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے بالوں کو چھوڑتے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ پہلی بار پریشان ہوا تھا۔ بازوؤں میں اٹھاتے سرمد حیدر نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ پیڈل، آنکھیں کھولو، پیڈل، کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ آنکھیں کھولو۔ وہ پریشانی سے اس پر جھکے، اس کے گال تھپ تھپاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اس سے محبت کرتا ہو، اسے بے حد فکر ہو اس لڑکی کی۔ پیڈل، آنکھیں کھولو، تمہارے بہانے کسی کام نہیں آنے والے، تم ان بہانوں سے مجھے خود سے دور نہیں رکھ سکتی، آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھیں نہ کھولنے پر وہ تھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، خالی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا تھا۔ ایک فیصلہ تھا ابھی جو اسے کرنا تھا۔ صبح کے قریب انتہا کے سر میں اٹھتے درد کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی، سر ہاتھوں میں تھامے وہ بمشکل بیٹھی تھی اور پیچھے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں کل رات کے لمحات آئے تھے۔ خوف سے اس نے نظریں دوڑاتے ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ سکون ملا تھا اسے نہ دیکھ کر۔ اسی لمحے ہاتھ میں ناشتے کی پلیٹ پکڑے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور میرال کا سانس اٹکا تھا اسے دیکھ کر۔ خوف سے کمبل مٹھیوں میں دبوچے وہ خود میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ چلو فریش ہو کر ناشتہ کرو، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، اس کے بعد تمہیں تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اتنے نارمل اور عام لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا تھا اور وہ خوف سے اس سے دور ہوئی تھی۔ ریلیکس، نہیں آ رہا تمہارے قریب، اب تمہارے قریب میں ہمارے نکاح کے بعد ہی آؤں گا، نرم لہجے میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ میرال کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں نکاح کی بات پر۔ پوری رات جاگتے اس شخص نے آخر اس لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو مکمل طور پر قید کرنے کے لیے اسے ایک بہتر آپشن لگا تھا، جہاں وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ جا سکے۔ نکاح، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، نہیں میں نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اس کے نکاح کرنے کا مقصد اور مطلب سب جانتی تھی۔ جو ظلم برداشت کر رہی تھی وہ بھی قابل برداشت نہ تھا، وہ مزید وہ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس کا انکار سرمد حیدر کو تاش دلا گیا تھا۔ اور تم مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرو گی؟ غصے میں ڈوبے لہجے میں کہتے وہ دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ مزید خود کو کمبل میں چھپاتے دور ہوئی تھی۔